الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کلاس میں قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اور تفسیر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بھی مسائل آئیں گے اس کے ساتھ، جیسے عقیدہ ہے، توحید ہے، یہ سارے مضامین ہم لوگ تفسیر کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ میں نے جو آپ کو پوائنٹس دیے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے جمع ہونے کی توفیق دیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں عمل کریں گے، کیونکہ جتنا علم سیکھنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف علم ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل ہو تو یہ اس علم کی خوبصورتی ہے۔ لہذا چونکہ ہم لوگ ایک ایسی کتاب یا ایک ایسا سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، جو کتاب ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو جو نازل کیا، تھوڑا اس کا آپ پس منظر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ جب پوری دنیا گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے، اور جب لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، کس چیز میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ہر قسم کی برائی کرتے تھے، شراب نوشی، بدکاری، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری، یہ سارے کام ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنا جو مقصد حیات ہے وہ پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایسے موڑ پر جب انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، نہیں ہے، ایسے موڑ پر، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کے بعد انسان کو صحیح راہ دکھائی۔ اپنا مائک بند کر لیجئے آپ لوگ، خواتین اپنے مائک بند کر لیں، خواتین اپنے مائک بند کر لیں۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کر کے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے صحیح راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اسی قرآن کی تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا، اسی مقصد سے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم تفسیر پر کسی سورہ کی تفسیر نہیں کریں گے، لیکن چونکہ تفسیر پڑھیں گے تو اس مناسبت سے ہمیں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے
اپنا کیمرہ وغیرہ بھی بند کر لیجئے آپ لوگ. جی تو کیمرہ وغیرہ سب بند کر رکھیں، کیمرہ مائک بند رکھیں. انشاءاللہ جب میں کچھ سوالات پوچھوں گا درس کے دوران تو اس میں مائک کھول کر آپ جواب دیں گے. جی تو تفسیر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم لوگ انشاءاللہ جانیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دروس میں سیریل وائز ہم تفسیر کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یعنی قرآن یہ کیسی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا قرآن کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے حقیقی طور پر اس کو بولا ہے، کلام کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اس کلام کو پہنچایا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کب کیا گیا. دراصل قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو چونکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، میرے خیال میں اس نقطے کو ہم بعد میں ذکر کریں. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے آسمان سے اس دنیا تک، تو اس نازل ہونے کی دو صورت ہے. ایک صورت جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا، یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو قرآن کا دو نزول ہے، یعنی دو طرح سے آسمان سے دنیا میں آیا. پہلی شکل یہ کہ قرآن چونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ رب العالمین نے یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا. ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا، یہ پہلا نزول ہے. دوسرا نزول آسمان دنیا سے بیت العزہ نامی ایک جگہ ہے دنیاوی آسمان میں، وہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت، دو آیت، کبھی ایک سورہ، کبھی آدھی سورہ، کبھی دو چار آیت، اس طرح سے ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے نازل کیا. تو قرآن دو طرح سے نازل ہوا. ایک مکمل قرآن لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان میں آیا ایک بار، اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اب سوال یہ ہے، اور اس پوائنٹ کو میں نے اس لیے ذکر کیا یہاں پر کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس مکمل نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس مکمل نہیں ہے. خصوصاً جو شیعہ، اس قوم کے جو شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے، قرآن کا وہ حصہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غائب کر دیا. گویا قرآن ہمارے پاس مکمل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے مکمل جتنی آیتیں، جتنے حروف اور جتنے صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ پورا قرآن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے. اس میں سے ایک آیت تو دور کی بات، ایک لفظ بھی غائب نہیں ہے. جو یہ بات کہتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، اور قرآن کے تعلق سے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید، اور اس کے لیے شبہ کیا پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم نبی کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا. تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے. قرآن مجید کو لکھنے کے جو ہے 3 مراحل ہیں. 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا گیا، اور اس لکھنے کی جو شکل تھی کیسی تھی، چونکہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ قرآن جو نازل ہوا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا میں نازل ہوا، تو اس اعتبار سے نبی کے زمانے میں قرآن کا کوئی مصحف یا قرآن کا جو ہے کتاب کی شکل میں نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے کہ اور وہ ہونا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک کر کے ایک آیت دو آیت کر کے نازل ہوتی تھی۔ لہٰذا جب بات ایسی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو خاص کیا تھا قرآنی آیات لکھنے کے لیے کہ وہ لوگ قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ جی آپ اپنا کیمرہ بند کر لیجئے، آپ کے بائیں سائڈ میں جو کیمرہ ہے اس پر کلک کر کے کیمرہ بند کر لیں۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو ان کاتبین وحی جو لوگ قرآن کو لکھا کرتے تھے ان میں سے کسی کو بلاتے اور کہتے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ گویا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کی پوری ترتیب کروائی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن بعد میں لکھا گیا یعنی جیسے چاہا ویسے لکھا گیا، ایسی بات درست نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا ہے اپنے صحابہ کرام سے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ جو کسی کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ کہیں چمڑی میں لکھا تھا، کہیں پتھر میں لکھا تھا، کہیں ہڈیوں میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ قرآن ابھی نازل ہو ہی رہا تھا، اس لیے ایک جگہ کر کے کتابی شکل دینا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ دوسرا مرحلہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو 7 لہجوں میں چونکہ نازل ہوا ہے قرآن 7 قرأت میں، تو 7 قرأت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا، پورے قرآن کو یعنی کتابی شکل میں الگ الگ نسخے میں جمع کیا تھا، اور یہی قرآن پڑھا جانے لگا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب بھی وہی قرآن پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ، تیسرا مرحلہ ہم بتا رہے ہیں، تیسری مرتبہ جو قرآن کو جمع کیا گیا لکھا گیا، اس کی شکل یہ ہوئی کہ چونکہ اب اسلامی فتوحات اور اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا اور ایسے ایسے ملک اسلام میں داخل ہوتے گئے جو عربی نہیں جانتے تھے، ہے نا، تو عربی نہ جاننے کی وجہ سے اب چونکہ 7 قرأت میں قرآن نازل ہوا تھا تو یہ قرأت اس کو عرب کے لیے پڑھنا آسان تھا، لیکن چونکہ جو غیر عرب ہیں، عرب نہیں تھے، ان کے لیے یہ پڑھنا مشکل ہونے لگا اور لوگ غلطیاں کرنے لگے قرآن میں۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ایک کام کریں کہ اس قرآن کو ایک قرأت میں جمع کریں اور اس کا ایک نسخہ بنائیں تاکہ ہر عرب عجم سب لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ تھا، وہاں سے منگا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن میں اس کو جمع کیا۔ جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو قرآن ہے، یہ قرآن اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمع کیا اور تمام صحابہ کرام کے اتفاق رائے کے ساتھ یہ قرآن جمع ہوا۔ ان تمام تاریخی حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ، نہ ایک نقطہ یا ایک لفظ یا ایک حرف کوئی بھی غائب نہیں ہے، بلکہ قرآن جتنا نازل ہوا تھا اتنا مکمل قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اتنی باتیں واضح ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ جی اپنا مائک کھول کر جواب دیجیے۔ جی کوئی مائک کھولیں اپنا۔
اب اس کے بعد قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں اس کے مضامین کے اعتبار سے، مضامین یعنی قرآن کے اندر موٹے موٹے جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے مجموعی طور پر 3 مضامین بنتے ہیں، 3 ٹاپکس بنتے ہیں۔ پہلا کہ قرآن کریم توحید کے حوالے سے بات کرتا ہے، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، توحید الوہیت ہو، تو توحید کے حوالے سے قرآن کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن کی ہر آیت توحید پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ احکام یعنی کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو یہ سارے معاملات جو کرنے کے کام ہیں جس کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تو یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایسے احکام جس کو نہیں کرنا ہے، جیسے حرام نہیں کھانا ہے، سود نہیں کھانا ہے، اسی طرح سے زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، چوری، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے احکام۔ تو اس حوالے سے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے، یہ دوسرا موضوع ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پچھلے انبیاء کے بہت سارے قصے ملیں گے، اور قصے دونوں طرح کے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بھی قصے ہیں جن کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا، یعنی جس قوم نے نبی پر ایمان لایا، نبی کی بات مانی، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا بھلا کیا، کیا اچھا کیا، اس حوالے سے بھی تذکرے ملتے ہیں۔ اور ایسے اقوام کا بھی ذکر ہے جنہوں نے رسول کو نہیں مانا، رسول کی نافرمانی کی اور اس دین کو نہیں مانا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا، ان پر کیا عذاب آئے، یہ سارے احوال جو ہے نا ذکر ہیں۔ اور یہ جو پچھلے قوموں کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس کے بھی چند مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر اچھے قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فلاں قوم نجات پا گئی، فلاں قوم کامیاب ہو گئی، تو دیکھنا ہے کہ وہ قوم جو کامیاب ہوئی تو اس کی کامیابی کے پیچھے اس کا کون سا عمل داخل تھا، یعنی اس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تو گویا کہ اگر وہ قوم کامیاب ہوئی اور اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے رسول کی پیروی کی تو وہ کامیاب ہوئے۔ لہٰذا یہ اصول ہمارے لیے بھی فٹ ہوگا کہ اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رسول کی ہر بات کو ماننی پڑے گی، تبھی جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے واقعات جب ذکر کیے جاتے ہیں جن واقعات یعنی جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، قوم لوط ہے، قوم ثمود ہے، قوم ہود ہے وغیرہ، جو بھی قومیں ہلاک ہوئی، ان کا تذکرہ جب آتا ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے، اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ عبرت لینا ہے، یعنی آنے والی جو قیامت تک کے لیے ان سب کے لیے عبرت ہے کہ یہ قوم ہلاک ہوئی، ان کے اندر یہ برائی تھی، یہ قوم ہلاک ہوئی، ان کے اندر یہ برائی تھی، اور تمام قوموں کے نزدیک جو ایک برائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ رسول کی نافرمانی۔ یہ مجموعی طور پر تمام اقوام کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا اگر وہ ہلاک ہوئی رسول کی نافرمانی کی وجہ سے تو ہمارے لیے بھی بعید نہیں ہے کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں رسول کی نافرمانی پر۔ لہٰذا یہ اقوام کا ذکر ہمارے لیے ہر ناحیے سے عبرت کا باعث ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ لہٰذا یہ 3 بڑے بڑے ٹاپکس جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور اسی کی ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نزول ابتدائی اور نزول سببی کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ دیکھیے یہ سب بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نزول ابتدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، صورتیں ہیں، ان صورتوں کا جو نزول ہوا تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جس کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
یعنی جیسے احکام بتانا ہے، نماز پڑھو یا ایک روزہ رکھو یا دیگر کچھ احکام بتانا ہے، تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آیت نازل کر کے احکام بتاتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں جس میں کوئی سبب نہیں ہے نازل ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، یعنی جو احکام لاگو کرنا چاہتا ہے امت پر۔ اچھا، کچھ آیتیں ایسی ہیں یا کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ دیکھیے یہ صورت ہے، اس صورت کا سبب نزول یہ ہے، یعنی یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس طرح کا بھی قرآن مجید میں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو ابتدائی نزول اور سبب نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی نزول کے بعض آیتیں بغیر سبب کے نازل ہوئی، اور بعض آیتیں بعض صورتیں سبب کے ساتھ پس منظر کے ساتھ جو ہے نا اس کا کچھ واقعہ پیش آیا، اس پر یہ نازل ہوئی۔ کسی نے کوئی سوال کیا، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس طرح کے اسباب موجود ہیں، تو اس کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن جو نازل ہوا تھا، یہ قرآن، اس میں ایک پوائنٹ ہے دیکھیے کہ قرآن الگ الگ نازل جو ہوا اس کی کیا حکمت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن دو طرح سے نازل ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا یک بارگی مکمل قرآن، ٹھیک ہے۔ دوسرا نزول آسمانی دنیا سے ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں جب جب ضرورت پڑتی تھی تو ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ایک سورہ، دو سورہ، اس طرح سے نازل ہوتے تھے سورتیں اور آیتیں۔ تو کہا کہ اس کا کیا مقصد تھا، ایک بارگی یعنی آسمانی دنیا سے بھی زمین میں ایک بارگی آ جاتا قرآن تو بہتر ہوتا، اور کفار و مشرکین نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ایک بارگی کیوں نہیں نازل ہو جاتا یہ قرآن۔ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک بارگی قرآن نازل ہوتا تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد بھی کرنا تھا، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ یک بارگی اگر پورے قرآن کا حکم یا پورے قرآن میں جو چیزیں کرنے کا ہے وہ تمام چیزیں اگر کسی کو کہا جاتا، مثلا ایک آدمی نیا مسلمان ہو رہا ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ قرآن لو اور پورے پر عمل کرو یک بارگی، تو وہ وہیں سے بھاگ جائے گا۔ لہٰذا یہ حکمت تھی اللہ رب العالمین کے ایک ایک آیت، دو دو آیت نازل کی جائے، اس کو لوگ یاد بھی کریں، اس کو سمجھے بھی، اور اسی طرح سے اس پر عمل بھی کریں۔ تو ایک حکم، دو حکم، ایک سورہ، دو سورہ، اس پر عمل کرنا آسان ہے بنسبت یک بارگی اگر قرآن نازل ہو جاتا تو یہ لوگوں کے لیے باعث مشقت ہوتا اور پریشانی کا باعث ہوتا۔ لہٰذا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ ان پر جو ہے پورا قرآن نازل ہو جاتا ہے ایک بار۔ کہا كذلك لنثبت به فؤادك، یہ ہم ایسا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ثابت قدم رکھیں، ورتلناه ترتیلا، اور ہم نے اس کو آپ پر ترتیل کے ساتھ تلاوت کر دیا۔ تو گویا اس میں مقصد بتایا گیا کہ آپ کے دل میں بات بیٹھ جائیں۔ اسی طرح جیسے ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک سورہ، دو سورہ، کچھ آیتیں اس طرح پڑھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم زیادہ یعنی اپنے علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں اور اس کے مطابق جو ہے عمل کر سکیں۔ جی، تو یہ اور بھی کئی مقاصد ہیں۔ تو قرآن کو الگ الگ نازل کرنے میں حکمت تھی، اور اس میں خصوصاً جو طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے، یا قرآن کو جو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے۔ یہ یاد کرنے کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے اور زیادہ موزوں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہم نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے تفسیر پڑھتے ہوئے یہ بات بھی آئے گی سامنے کہ قرآن کیا ہے، بعض صورتوں میں اگر آپ اپنے قرآن کو کھولیں
تو اس میں دکھے گا آپ کو کہ بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں کیا ہے، مدنی ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں، اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو اس کو کھول کر دیکھیں کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مثلا یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں مکی اور مدنی صورت کا مطلب؟ جی مائک کھولیں۔ جی جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، اور جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ ہاں تو تھوڑا سا ہم اس میں تفصیل کریں گے کہ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو۔ مثلا آپ کسی دوسرے علاقے میں گئے ہوں، مکہ سے باہر بھی گئے ہوں اور وہاں نازل ہوئی کوئی آیت، کوئی صورت، تو اس کو بھی ہم مکی ہی کہیں گے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ مکہ کے اندر یعنی مکہ شہر کے اندر نازل ہونا، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے کہیں بھی نازل ہوئی، کیونکہ وہ دور مکی دور کہلاتا ہے، لہٰذا اس صورت کو مکی کہیں گے۔ جبکہ مدنی صورت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت کا سفر ہو گیا، آپ مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد جو صورتیں یا جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی آیت کہتے ہیں۔ اور ہاں اس میں بھی کہا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مدینہ ہی میں ہو، کیونکہ آپ مدینہ جانے کے بعد بہت ساری جگہوں کا سفر کیا، آپ نے کبھی تبوک کا سفر کیا، کبھی خیبر کا سفر کیا، کبھی کہیں کا سفر کیا، تو جب بھی مدینہ جانے کے بعد کہیں بھی کوئی بھی صورت نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ بھی گئے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اور جو صورت مکہ میں نازل ہوئی تو وہ صورت بھی مدنی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب دیکھیں گے اس کو مدنی صورت کہیں گے، جیسے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں نازل ہوئی، لیکن کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر لینے کے بعد، آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج کیا تھا اس موقع پر نازل ہوئی تھی یہ صورت۔ تو حالانکہ یہ زندگی، یہ دور مدنی تھی، یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور مکہ میں نازل ہوئی، اس کے باوجود اس صورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو۔ اس کے بعد ایک اور فرق آپ کو نظر آئے گا تفسیر پڑھتے ہوئے یا قرآن کو پڑھتے ہوئے، کہ جو صورتیں مکی ہوتی ہیں، جو صورتیں مکی ہوتی ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو دونوں کا جو اسلوب ہے، بات کرنے کا جو انداز ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ کہا کہ مکی صورتیں جو ہوتی ہے وہ خطاب میں یا بات میں تھوڑا اس میں سختی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی بت پرستی پر تھے اور بڑے سخت مزاج کے ہوتے تھے، تو مکی صورتوں میں انداز جو ہے سخت ہے، اور چونکہ یہ لوگ اعراض کرنے والے اور پھر جانے والے یا اسی طرح سے منہ لگانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، تو اس کا اسلوب دیکھیں گے کہ اس میں سختی پائی جاتی ہے، جبکہ مدنی صورتیں جو ہے اس میں انداز جو ہے نرمی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا مزاج نرم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں ایک فرق آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مکی صورتیں غالباً
عقیدے سے متعلق بات کرتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا بیان ہوتا ہے، آخرت کا بیان ہوتا ہے، جنت و جہنم کا بیان ہوتا ہے، اس طرح سے ایمانیات پر بحث ہوتی ہے، خصوصاً مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی جو ابھی بت پرستی پر ہو، اب اس کو سیدھے آپ آئیں گے کہ نماز پڑھو بھائی یا روزہ رکھو، تو وہ یہی سوال کرے گا کہ میں یہ کام کیوں کروں، میں یہ کام کیوں کروں۔ اب ظاہر ہے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ نماز پڑھنا اس لیے ہے کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، یا یہ کہ جو فرائض کو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس کو پہلے عقیدہ سمجھایا جائے گا، ایمانیات سمجھایا جائے گا کہ ہم کو مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھایا جائے گا، پہلے اس پر تو ایمان رکھ لے وہ آدمی۔ کیونکہ دیکھیں کہ آخرت پر ایمان انشاءاللہ بات آئے گی تفسیر کے ضمن میں، تو وہاں پر ہم تفصیلات بیان کریں گے آپ کو کہ آخرت پر ایمان تمام ارکان ایمان میں یہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک آدمی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہی آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ قبر کے عذاب اور نعمت دونوں پر ایمان رکھے گا۔ اسی طرح سے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھے گا۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ قیامت کے دن حساب و کتاب پر بھی ایمان رکھے گا۔ گویا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کے بارے میں خبر کس نے دیا؟ تو آخرت پر ایمان رکھنا دیگر تمام ایمان کے ارکان کو شامل ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں اللہ ہی نے خبر دیا۔ اب ظاہر جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی بیان ہو سکتا آگے تفسیر میں آئے۔ تو آخرت پر ایمان اس کو پہلے بتایا جائے گا۔ اسی لیے اب دیکھیں مکی صورتوں میں اس پہلو پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ اور آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں احکام زیادہ نہیں ہے، احکام مدنی صورتوں میں ہے، کیونکہ 13 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا کام کیا تھا، ان 13 سالوں میں توحید اور عقیدہ مضبوط کیا گیا ان کا، اور آخرت پر ایمان کو رچایا بسایا گیا ان کے دلوں میں، اور جو حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھایا گیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ جب آئے تو وہاں احکامات نازل ہوئے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح سے حج ہے، دیگر جو احکام ہے، یہ سارے احکام تقریباً مدینی زندگی میں نازل ہوئے۔ اس کے بعد ایک نقطہ ہمارے پاس تھا کہ تفسیر کی اہمیت، جو کہ ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تفسیر کی اہمیت۔ تو تفسیر کی اہمیت کے لیے میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر ہیں، یعنی آپ پر نازل ہوا قرآن، اور آپ کی یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی کہ آپ اس قرآن کو کیا کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک کیا کریں، پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بہت ساری تفسیر امت تک پہنچائی، اور کہا کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ کیا کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک جو ہے تفسیر کو پہنچایا ہے۔ اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تفسیروں کو کیا کریں، ان تفاسیر کو ہم حاصل کریں، اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ علماء سے پڑھیں، اور صحیح منہج کے مطابق اس کو پڑھیں، اور تفسیر کے مختلف طریقے اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تفسیر کیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا، کچھ تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے،
قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر جو ہے تابعین کے اقوال کے ذریعے سے، یہ تمام اسالیب تفسیر ہیں جس کے مطابق جو ہے تفسیر کی جائے گی، اور یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کو ظاہر ہے قرآن کے ذریعے سے سمجھنا یا حدیث رسول کے ذریعے سے سمجھنا یہی اصل ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی بھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب بات آتی ہے قرآن کو سمجھنے کی، تو اگر ہر کوئی اپنے عقل کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق بتانے لگے تو پھر قرآن کی وہ تفسیر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں میں گمراہیاں بانٹی جاتی ہیں۔ جی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ۔ جی، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ جی۔